بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بالی سکینہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسرا معراج کے موضوع کو بیان کروں گی۔ وہ رات مکہ کی ایک پرسکون رات تھی۔ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، فضاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک کائنات کے دروازے کھلے، جبرائیل امین نازل ہوئے۔ وہ روشنی سے بھرے ہوئے ایک عظیم سواری براق کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ سواری بجلی کی طرح تیز اور نور کی مانند تھی۔ اس کا ایک قدم زمین پر ہوتا تو دوسرا آسمان کے کنارے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کو رب العالمین اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس کا سفر۔ آپ براق پر سوار ہوئے اور چند لمحوں میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ رات کی تاریکی میں آپ کی سواری ہوا کو چیرتی ہوئی چلتی رہی۔ جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کھڑے ہیں، جن میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور بے شمار انبیاء کرام شامل ہیں۔ سب نے اپنے ہاتھوں میں نورانی چراغ اٹھا رکھے تھے۔ سب کی نظریں ایک ہی طرف تھی کہ آج ان کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ اللہ کے محبوب نے امامت کروائی۔ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ منظر اس بات کی گواہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آسمانوں کا سفر۔ پہلا آسمان۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہا۔ ان کے دائیں طرف جنتی روحیں اور بائیں طرف دوزخی روحیں تھیں۔ دوسرا آسمان۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے دعا دی۔ تیسرا آسمان۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی کا حسن دیکھ کر آپ مسکرائے۔ چوتھا آسمان۔ حضرت ادریس سے ملاقات۔ پانچواں آسمان۔ حضرت ہارون۔ چھٹا آسمان۔ حضرت موسیٰ، جنہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگی۔ ساتواں آسمان۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ وہی بیت المعمور ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں اور جہاں کسی فرشتے کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ سدرۃ المنتہا اور اللہ کا قرب۔ آپ کو پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ درخت کا پتا سونے جیسا، پھل موتیوں کی مانند، روشنی اتنی کہ آنکھیں نہ کھل سکی۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اب آپ کو آگے اکیلے جانا ہوگا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ پھر اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ ایسا قرب جو نہ کسی فرشتے کو ملا نہ کسی نبی کو۔ وہ مکالمہ ہوا جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، یعنی آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ امت کے لیے تحفہ۔ اسی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ یہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ معراج مومن ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان روزانہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خدا کو جنت کی نہریں، محل، دودھ اور شہد کے چشمے دکھائے۔ حوران نے جنت کو دکھایا جو اپنے رب کے نور میں جگمگا رہی تھی۔ پھر آپ کو دوزخ بھی دکھائی گئی جہاں ظالم، بے نمازی اور گناہگار سخت عذاب میں تھے۔ آپ نے واپسی پر اپنی امت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، نماز کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے اور دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ واپسی کا سفر۔ جب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے تحفہ نماز اور امت کے لیے ہدایتیں حاصل کر لی تو آپ کو واپسی کے سفر پر روانہ کیا گیا۔ اب آپ آسمانوں سے اترتے ہوئے دوبارہ بیت المقدس کی طرف لائے گئے۔ وہاں آپ نے دوبارہ انبیاء کرام کو امامت کروائی۔ یہ منظر اس بات کا اعلان تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بیت المقدس سے مکہ واپسی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ پورا سفر ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔
حالانکہ عقل سے سوچا جائے تو یہ سفر مہینوں میں بھی ممکن نہ تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم کا عظیم معجزہ تھا۔ صبح کا منظر اور اعلان۔ جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے یہ عظیم معجزہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ مشرکین نے ہنس کر مذاق اڑایا اور کہا، محمد تو ہمیں راتوں رات کا سفر بیان کرتا ہے جو کہ مہینوں تک طے نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص نشانی دی۔ آپ نے لوگوں سے کہا، رستے میں جو قافلے آ رہے تھے میں نے ان کے بارے میں دیکھا، فلاں قافلہ وہاں ہے، فلاں اونٹ کے ساتھ یہ سامان ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد جب وہ قافلے مکہ پہنچے تو سب نے تصدیق کی کہ رسول خدا نے جو کچھ فرمایا کیا وہ بالکل سچ تھا۔ معراج کا پیغام۔ یہ معجزہ صرف ایک روحانی سفر نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے پوری امت کے لیے کئی پیغامات دیے گئے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ دنیا کی سختیوں کے بعد اللہ کی رحمت اور قرب عطا ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں حقیقی ہیں۔ رسول اللہ سب انبیاء کے امام اور سردار ہیں۔ معراج کے بعد کے حالات۔ جب رسول خدا نے صبح کے وقت معراج کا واقعہ بیان کیا تو یہ ایک بہت بڑا امتحان بن گیا۔ مشرکین نے اس موضوع کو سن کر مذاق اڑایا اور کہا، یہ تو ناممکن ہے۔ اہل ایمان نے اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کیا اور ایمان کو اور مضبوط کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سچے مومن اور جھوٹے دعوے دار کے درمیان فرق کر دیا۔ قرآن میں معراج کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سفر کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ آیت آج بھی اس سفر کی صداقت پر روشن دلیل ہے۔ اس واقعہ نے رسول اللہ کی زندگی اور دعوت اسلام میں ایک نیا مرحلہ پیدا کیا۔ نماز امت کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے عظیم تحفہ قرار پائی۔ صحابہ اکرام کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ امت کو یہ پیغام ملا کہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد اللہ کی رحمت عطا ہوتی ہے۔ یہ معجزہ نبی کریم کی صداقت اور عظمت کی دلیل بن گیا۔ اہل مکہ کا امتحان۔ کفار نے کہا، اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو اس کی تفصیل بتائیے۔ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی پوری تفسیر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی اور اس کی ایک ایک بات بتا دی۔ لوگوں نے تصدیق کی کہ آپ نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ یہ سب سن کر بھی کفار نے ضد میں کہا کہ یہ تو جادو ہے، مگر ایمان والوں نے دل سے کہا، ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ سراپا حق ہے۔ معراج النبی کا یہ عظیم سفر صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین کی تنگیوں سے نکل کر آسمان کی وسعتوں تک پہنچنے کا راستہ نماز ہے۔ وہ رات جب محمد اپنے رب کے قریب ہوئے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سجدے میں گر کر ہر انسان اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ معراج ایمان کی روشنی ہے، یقین کی دلیل ہے اور مومن کے دل کا سکون ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ ہماری زندگی میں روشنی بڑھ جائے اور جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہمیں بھی معراج کا سارا قرب نصیب ہو۔ یہی ہے معراج کا پیغام، یہی ہے ایمان کی اصل روح۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔